السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں کہ اے لوگو، اگر تمہارے باپ اور دادا، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور بیویوں کے خامد، تمہارے خاندان، تمہارے کمائے ہوئے مال، تمہاری تجارت جس کے نقصانات سے تم ڈرتے ہو، اور تمہاری پسندیدہ رہائش گاہیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب پیاری ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم عذاب کا انتظار کرو. اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں نصیب فرماتا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت دین اور دنیا کا سہارا ہے. محمد جس کو پیارے ہیں خدا کا وہ پیارا ہے. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ و عزا برہانہ و عمار نوالہ دی ذات واسطے ہے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء
سید الثقلین امام القبلتین سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہوتے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ذی وقار حضرات، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام اسلامی بیٹیوں، اسلامی بہنوں، تہاڈی خدمت عالیہ دے اندر اس طالب علم دی حیثیت دے نال اللہ دے قرآن دی تلاوت سورہ توبہ اور نبی مکرم نبی رحمت رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی او فرمان صحیح بخاری دے اندروں کتاب الاول کتاب الایمان دے اندروں بات بیان کیتی ہے۔ یہ جو آیات مقدسہ ہے، اس آیات مقدسہ دے اندر اللہ رب رحمان نے بہت بڑے احکامات نو نازل کیتا ہے۔ پوری کائنات دے اندر کوئی بھی چیز اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح تہانوں کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر عزت ہے، احترام ہے، محبت ہے تو اللہ دے رسول دی عزت دا بلند و بالا مقام ہے۔ پوری کائنات دے اندر لوگ آسمان دی طرف اپنے چہرے نو اٹھا کے کہن بھی اسی چانتے تھوک سٹنا ہے، اس چانتے تھوک نہیں جائے گا، وہ تھوک او دے منہ دے ہوتے لعاب گندا آ جائے گا۔ کدی چانوی گندے ہوندے نے؟ انشاءاللہ رحمان جو فضا خراب ہوئی ہے انڈیا دے اندر، اس عورت نے جو وزیر سی ایسے نازیبہ گندے الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارہ دے اندر، امی فاطمہ دے بارہ دے اندر، وہ میں عرض نہیں کر سکتا، ایسی بڑی گستاخی کیتی ہے جو واجب القتل ہے۔ انشاءاللہ یہ آیات مقدسہ دے اندر بڑے احکامات نے جو میں تہاڈی خدمت عالیہ دے اندر تہاڈی اجازت دے نال میں انشاءاللہ گوش و گوار کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اودی تہاڈے سامنے میں بیان کیتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نہ کریں۔ محبت کیڑی؟ ایک ہے محبت دا دعویٰ کرنے ہیں، ایک ہے محبت پریکٹیکل جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے وفاداریاں، وفاشاریاں، وفاداری دیاں بڑیاں بے مثالاں قائم کر چھوڑیاں۔ آج اگر اتنے بڑے اسلامی ممالک ہون، یہ گل جیڑی اس عورت نے کیتی ہے انڈیا دے اندروں بیٹھ کے، یہ مطلب مسلمانہ دے خلاف خلم کھلا جنگ دا اعلان ہے۔ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مطہر اطہر دے اندر یہ واقعہ ایسا ہو جاندہ تو او دا رزلٹ کی ہوندہ سی؟ او دا رزلٹ کی سی؟ محبت ایسی فضا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹے بیٹیاں بیوی حویلیاں باغات پوری کائنات قربان کر دیتی جاندی ہے۔ انہوں کہتے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ۔ محبت کیا ہے؟ جتوں پیغمبر روک دے رک جاؤ، جتوں حکم کہے وہ کر لو، محبت رسول۔ وہ ایسی زبان جڑی شریعت دے اتے ہو۔ آئیے ذرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کرنا، سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تقاضے کی نے؟
ایک آیت اور ایک حدیث خدمت کے اندر پیش کیتی ہے. تھوڑا جا میں تمہیدی کلمات نو والدین نو قربان کیتا جا سکتا ہے، صحابہ نے کر کے بخایا ہے اللہ دے رسول دی محبت ہوں. بیوی بچیاں نو قربان کیتا جا سکتا ہے، صحابہ نے کر کے بخایا ہے. بہن بھائیاں نو قربان کر دیتا جا سکتا ہے، صحابہ نے کر کے بخایا ہے. عزیز و اقارب نو قربان کر دیتا جاتا ہے، صحابہ نے کر کے بخایا ہے. میں انشاءاللہ پریکٹیکل بھی دساں گا بھی کتے کتے وقت تھوڑے جے وقت کے اندر قوم و قبیلے نو قربان کر دیتا جا سکتا ہے، صحابہ نے کر کے بخایا ہے. دوست شہرت نو میرے آقا تو قربان کر دیتا جا سکتا ہے، صحابہ نے کر کے بخایا ہے. مال اور منال قربان کیا جا سکتا ہے، دولت شہرت کو قربان کیا جا سکتا ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. عزت آبرو کو قربان کیا جا سکتا ہے، مکانات محلات کو قربان کیا جا سکتا ہے. باغات فصلات نو تجارت نو دکان نو الغرض کہ ہر چیز نو میرے آقا دی محبتوں قربان کر دیتا جاتا ہے. آئیے ذرا تھوڑا جا جز ہور اگے جائیے، سمجھان دی میں کوشش کراں گا انشاءاللہ. تفسیر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر دے اندر عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام دی معیت دے اندر جا رہے ہیں. وَهُوَ آخذ بِيَدِ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر راہ محبت بے تکلفی جناب عمر بن خطاب دا ہاتھ پکڑیا. جناب عمر بن خطاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور پیار اور الفت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، لا انت احب الی من کل شیء الا نفسی، آپ مجھے میری جان کے علاوہ، میرے جملے پر غور کرنا، یہ جمعۃ المبارک بڑا عظیم جمعہ ہے آج، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز محبوب ہیں. آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں، اپنی جان چھڑ دیتی ہوئی میرے تو علاوہ. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سن کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی. میرے پیغمبر نے پہلے ہاتھ پھڑیا پھر ہاتھ چھوڑ دیتا، جھٹکا مار کے چھڑا کے. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب عزیز نہ رکھے. سیدنا عمر بن خطاب نے محبت رسول کی حمیت اور فضیلت سننے کے بعد اعلان فرمایا، فأنت الآن واللہ احب الی من نفسی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے اور عزیز محبوب ہیں. تو اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سیدنا عمر بن خطاب کی اس اعلان نے محبت کے بعد فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا، مکمل ہو چکا. عمر بن خطاب کون سا سارے آپ آئے تے عمر بن خطاب مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم خلیل اللہ دی خواہش ہے کہ اللہ حبیب اللہ دے دے، تے حبیب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خواہش کی اللہ عمر دے دے. بعد میں سمجھن دی کوشش کرو. تے عمر بن خطاب دنیا دے ہوتے اگر رائے پیش کر دے دین دے اندر تو اللہ انہوں قرآن بنا دے. عمر بن خطاب دی رائے دے مطابق اللہ اپنی رائے نو لے آندے نے. کتنا مقام، کتنی حمیت ہے. لیکن جدوں کیا کہ میری جان تو علاوہ میرے پیغمبر نے ہاتھ چٹکا ماریا چھٹ دیتا. صحیح بخاری دی حدیث ہے. بات ثابت کی ہوئی. آج اسی بھی مسلمان ہاں
اسی بھی دیکھنا ساڈا ایمان کتنے ڈول رہا ہے، کتنے مضبوط ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ ساڈا ایمان اج مضبوط ہوتا رب کعبہ دی قسم انڈیا دے اندر اور ضلالت ایسے نہ زیبا الفاظ دی کہن دی جرت کیویں سی۔ آؤ ذرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اطہر دے اندر اگر اے واقعہ نمودار ہویا ہے تو او دا رزلٹ کی نکلے ہے؟ آئیے نا ذرا توجہ نال، میرے پیغمبر دے پہلے اشارہ سمجھانا چاہواں گا۔ صحابہ اکرام نبی دے دروازے تے آئے، صحابہ اکرام نبی دے دروازے تے آئے، اے نبی دی عظمت ہے، اے نبی دی عظمت ہے، غور کرے ذرا۔ اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، جناب سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی توجہ کرنی میری طرف، تو پہلے سپیکر نو چھیڑ پھر میں شروع کر، یہ آواز بڑی تیز ہے، میں اگے بھی کہہ دی آواز گھٹ کریا کرو، لوگوں کو تنگ نہ کرے۔ چل بس ٹھیک ہے، پوری رہنا لگا اور نہ گل سننی اندر تھوڑے جے وقت دے اندر بڑی عظمت والی گل دسن لگا۔ طالب علم جی اس نے ساڈے محسن میرے بھائی عالم دین بیٹھے نے، جمعہ انہاں دی ڈیوٹی سی، انہاں نے مینوں تکو تکی تے بھایا جی، میں انہوں نے کہا سی میرے کو نہیں پڑھایا، انہوں نے اچانک کام پایا گیا تو پھر بیچارے آ گئے نے، ویکھو کنی ذمہ داری، کتے اور بھی پڑھ سکتے سی نا، انہوں نے کہا نہیں اتنے ہی پڑھنا ہے، کیوں اتنے پڑھن دا ثواب بہت ہے اپنے محلے دی مسجد دے، میں ثابت بھی کر دیا گا، حدیث میرے کو موجود ہے۔ برکیف جڑے نصیباں دے ساڈے بندے نے اور رب نے سانوں بھیج دینے نے، یہ نصیباں دی گلاں نے، مالک نے نصیب ماڑے نہیں بنائے، بڑے چنگے بنائے نے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ توجہ دی بات ہے، یہ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الثقلین امام القبلتین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ میرے پیغمبر دے دروازے تے آئے، اے وی نبی دی عظمت سی۔ غور کرنا، اگر تیری زندگی، تیری عزت، تیری بقا، تیریاں مہربانیاں رب دیاں جو تیرے نال نے اور میرے پیغمبر دی عزت نو سنبھالن دے نال نے، اگر میرے پیغمبر دی حرمت رسول تے تو جان نہ قربان کیتی، یاد رکھی دنیا تے بھی ذلیل ہو جائے گا تے آخرت تے بھی ذلیل ہو جائے گا۔ ویکھ 114 نبی دے نال ہجرت دے دروازے تے چل کے آئے، اے وی نبی دی عظمت سی۔ تے جنگ بدر دے اندر 313 شریک ہوئے تے نبی دی عظمت سی۔ تے احد میدان دے اندر 750 صحابہ شریک ہوئے، اے وی نبی دی عظمت سی۔ 3000 خندق دے مقام تے میرے صحابہ شریک ہوئے، اے وی نبی دی عظمت سی۔ تے پھر جنگ تبوک دے اتے 30,000 صحابہ میرے پیغمبر دے نال شریک ہوئے تے اے وی میرے نبی دے عظمت سی۔ تے مارکا حنین دے اندر بولیں، مارکا حنین دے اندر 1600 صحابہ شریک ہوئے، اے وی میرے نبی دے عظمت سی۔ اللہ اکبر۔ خیبر دی لڑائی دے اندر 19,000 صحابہ شامل ہوئے، میرے نبی دی عظمت سی۔ فتح مکہ دے موقع دے ہوتے 20,000 دا لشکر، او بھی میرے نبی دی عظمت سی۔ آئیے نظر ہن بات او کرم جڑی تیرے نال کرنا چاہ رہا ماں۔ مسجد نبوی دے اندر میرے پیغمبر دا چہرہ اتریا ہویا ہے، چہرے تے لال سرخ دے آثار نظر آ رہے نے، تے میرے پیغمبر نے فرمایا
اے صحابہ نو سارے نو اکٹھیاں کر کے لے آؤ. لو جی صحابہ کٹیاں ہو کر کے آ گئے. آپ نے نماز فجر نو ادا کیتا. نماز فجر تو بعد آقا کھڑیاں ہو کر کے اعلان فرمایا کون بندہ ہے جیڑا اج میں اس نو جنت دا ٹکٹ دواں گا کیڑا حاصل کرنا چاہ رہا ہے. تے میرے پیغمبر نے فرمایا اے لوگو مینو یہودیاں دے سردار کعب بن اشراف نے گالیاں کٹیاں نے میرے سامنے کھولو کر کے میرا گریبان پکڑن تک گیا ہے. میرے پیچھے دوڑ کے آیا ہے مینو گالیاں کٹیاں نے. تے مسجد نبوی دا او میدان مسجد بھری ہوئی ہے. ہر دے دل دی تمنا ہے کہ او دا سر قلم میں کر کے لے آواں گا. ایمان والیا ایمان دا دعویٰ کرنے والیا میرا پیغمبر صحابہ انتظار دے اندر نے کہ کدا نام لیون گے اس بندے دی طرف بھیجن واسطے. ایک نکر دے اندر طبقات ابن سعد والا سیرت ابن حشام والا علامہ ابن حجر لکھدا پہ آئے نکر دے اندر ایک بندہ نبینا بیٹھا ہویا ہے. صحابہ تر گئے چلے گئے نے. دوسرا میسج اللہ دے رسول دا لین واسطے ویٹ دے اندر نے انتظار دے اندر نے. اے دا نام کے ہے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نام وے. اے نبینا صحابی ہے. تے نکر دے جا کر کے رو رہا اے او تو کنے سی 313 بھی موجود نہیں سی کہ جدوں اس نے گستاخی کعب بن اشراف یہودی نے کیتی ہے. تے آج کتنے لوگ موجود ہو کتنے اسلامی ممالک نے تے کنے دنیا کائنات تے مسلمان ہو تے مسلمانوں تو ہاڑے ہوندیاں کلمے دا فرد کرنے والو نمازانو ادا کرنے والو اسلامی ٹائٹل سینے دلانے والو اوہ غور دے نال او دی جرت دلیری کمیں ہوئی ہے کہ میرے پیغمبر دے خلاف او بات کر جائے. میں طالب علم اگر میری بات اس پارلیمنٹ دے اندر چلے جاوے انڈیا دے اندر جتوں بیٹھ کے بکواس کیتی ہے اگر تو ہن دوبارہ میرے پیغمبر دے بارے دے اندر امی فاطمہ دے بارے دے اندر تو گل کیتی تیری زبان کتی چوں کٹ کے تے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جانورانوں کھلا دواں گے. اور بھول گیا ہے موتی تینوں پتہ نہیں لگنا جدوں اسلامی ساڈا جھنڈا تیرے دارالخلافے دے جا لگنا ہے. میرے پیغمبر نے غزوہ ہند دے اندر اے باتاں کیتیاں ہویاں نے. اللہ اکبر. اللہ توجہ دے نال قابل غور بات وے. او نبینا صحابی میری طرف خاص توجہ کرو. او نبینا صحابی نکر دے اندر بہ کے رو رہا ہے. کیوں روندا پہ آئے؟ اللہ تو میں نو خیبر دے اندر میرے انے پن تو نبینا ہون دی وجہ تو جہاد میں نو کرن تو روک دیتا وے. اللہ تو میں نو احد میدان دے اندر نبینے دی وجہ تو روک دیتا وے. اللہ تو تبوک دی لڑائی دے اندروں میں نو روک دیتا وے. اللہ جنگے بدر دے مار کے دے اندروں میں جان تو میں نو روک لیا. کس گل تو کہ میں انا سا میں نبی نہ سا پر میرے دل دے اندر او محبت نبی نے نہیں سے. او محبت جی میں بجلی دی تار ایویں او چل دی پئی سی. مسلمانہ غور کر لے. اللہ حنین دے اندر میں جی نہیں جا سکیا. اللہ اے سارے غازی نے اے سن اللہ اے سارے غازی نے تے مینوں تو روک لیا. میں نبی نہ آپا ہج دعا کرنا وا اللہ او گستاخ رسولو میرے ہاتھ دے کولوں اللہ قتل کروا کے جہنم دے اندر رسید کر لے. ادھروں تہجد دے ٹائم دے رو رہا ہے ادھروں تے آسمانہ تے ادھی رات دا ٹائم ہویا ہے.
اللہ فرماندے نے اے جبریل جی رب جلیل لو جی نکل پیا دسن تو بغیر کھنجر دا انتظام کر لیا زہر لبدا پیا ہے زہر لا لئیے نبینا دروازے تے چونگ رہے دروازے تے بوئے تے چلا گیا کھٹکایا انہوں نے کیا کو سوالیے منگن والا انا بندہ ہے ہاں کیویں آیا ہے میں جی تہاڈے سردار نو ملنا ہے میں سوالی ہاں سنے مسلمانہ میں سوالی ہاں تے میرے نال ملاقات کر لوے او کہنے لگے سفر تے گیا ہے بڑی دور دراز علاقے دے اندر گیا ہے او کہہ رہا ہے میں نو اندر لے جاؤ میں بڑا بے تاب ہاں تے میں بڑا پریشان ہاں ملاقات میں کرنا چاہ رہا ہاں انہوں نے کیا منگن والا ہے اندر لے گئے کھانا پیش کیتا حلق دے تھلوں کھانا نہیں جا رہا ہائے رو رو کے کی کہہ رہا ہے اللہ جنہیں جلدی ہو سکتی ہو کافر ملعون لو او گستاخی رسول اللہ دی کرن والے نو لے آیا دروازہ کھٹ گیا گھوڑیاں دے ہوتے تے گھوڑیاں تے داخل ہو گئے شطرنج کھیڈن لگ پیا کھانا کھا رہا لو جی او دے دروازے تے انہوں بٹھا دیتا گیا جدوں پہلی ملاقات ہوئے گی تے تیری ہو جائے گی عبداللہ ابن عتیق نو کہنے لگے سویرے ملاقات ہوئے گی تھکیا بندہ آیا وہ کہنے لگا نہیں میں نو ہونا ہی ملاقات ضروری ہے انہوں کہا بن اشراف نے پوچھا کہنے لگا نبینا بندہ لائے انہوں اندر اللہ اکبر اللہ لو جی ویٹ انتظار دے اندر غلامہ نوکران ملاقات نہ کروائے آئے لوگو انتظار دے اندر وے او سو گیا یہودی سی نا تے تھوڑی جی انہیں پی لی او سو گیا او دے خراٹیاں دیاں آوازاں آن لگ پیاں یہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کی کیتا او خراٹیاں دی آواز سن سن کے کول چلا گیا اگر خراٹے دی آواز سجے پاسوں آ رہی ہے ادھر تردا جا رہا ہے اگر کھبے پاسوں آ رہی ہے ادھر جا رہا ہے پر اکھاں چوں آنسو انہیں نکل دے پینے اللہ اے میرے کولو کام تو کروا لینا ہے لو جی خراٹیاں دی آواز کھنجر ناف چو کٹیا او دے حلق تے ایسا تیز ماریا آر پار ہو گیا اڑ گیا تے جدوں او دی جان نکلی ہے تے اتھو دا نائی عربی چ کہندے نے کہ جڑا موت دا پیغام دین والا ہے کل سا ماشاءاللہ عربی پڑھ دے نے پڑھاندے بھی نے نائی کہندے نے کہ جڑا اطلاع دے موت دے پیغام دی کہن لگا اتھو نکلیا اپنا وار کر کے تے نکل دا پہ آئے فسی دیوار بڑیاں اچیاں نے نبینا اتوں میں گیٹ بار دا بند ہو گیا ہے اپنی جان دی پرواہ نہیں کردہ پیا اور میرے پیغمبر دے صحابہ وفادار صحابہ جانا قربان کرنے والے صحابہ بیویاں قربان کرنے والے صحابہ لو جی انتظار کرتا ہے کہ ادھوں تک میں نہیں چھال ماراں گا جدوں تک نائی اعلان نہیں کر دے گا اودا قتل دا اعلان نہیں کرے گا تھوڑی دیر ہوئی ہے اعلان کر دے پینے لوگوں ساڑا سردار قتل ہو گیا ہے ساڑا سردار قتل ہو گیا ہے اے آسمانہ دی طرف اپنے رخ جبینو کردہ پہ آئے اوتھے بیٹھا ہی اللہ دا شکریہ ادا کردہ ہے کوئی شیخی نہیں کیتے کوئی تکبر نہیں کیتا دیوار تے بہ گیا ہے دیوار بڑی لمبی ہے تے بڑی اچھی بنی ہوئی ہے قلعہ دیاں دیوارا تو سانے ویکھیا ہوئے گا قلعہ دی دیوار بڑی اچھی ہوندے ہے تے کی کہہ رہا وے اے لت اگر تھلے
گر کے ٹوٹنی ہے تے میں آقا تو تینوں اپنی جان تے لت بھی قربان کر دیواں گا. لو نبی نے عبداللہ بن عتیق نے اوتھوں چھال مارے تے او دی سجی لت ٹوٹ گئی ہے, تین جگہ تو ہڈی ٹوٹ گئی ہے. گسڑدا زمین دے نال جویں کچھوا خروش لگ کچھوا چلدا چال اے چلدا اے پہنچ گیا ہے مسجد نبوی دے اندر. نماز فجر ہون لگی ہے, ادا کر لئیے تے نماز فجر تو بعد آسمان والے رب العالمین نے اعلان فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم کرو کیڑا حکم ہے, جا جنی جلدی ہو سکتی ہے مسیح تے چلا جا میرے پیغمبر دی مسیح تے. ادھروں میرا محبوب سلام پھیرے تو او دے سامنے کھڑا ہویا ہوئے. ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے سلام پھیریا, سامنے جبریل امین مسکراندے پہنے. میرا پیغمبر پوچھ رہا ہے یہ میں ذکر نہیں کیتا, رب دا ذکر نہیں کیتا تو ایڈی جلدی آگے آئے تے نالے اج مسکرانا کیوں پہ آئے؟ اور میرے محبوب آقا میں کیوں مسکرانا ہے؟ آسمانہ والا رب بھی آج آسمان تے مسکراندا پہ آئے. گل تے دس کی ہوئی ہے تانوں پہلے مبارک ہوئے جی خیر مبارک ہاذا مبروک میں نو مبارک خیر. ہن دس گل کیے اللہ دے رسول تو ہاڈا سب تو بڑا او قتل گستاخ رسول, حرمت رسول گستاخ رسول قتل ہو گیا ہے تو نازیب الفاظ کڈن والا گستاخیاں کرن والا قتل ہو گیا. میرے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جبریل مینوں تے دس کنے او قتل کیتا ہے تے میرے آقا دی طرف اے لوگوں اشارہ کیتا او نکر تے بیٹھا آپا حجور نبی نے بندے نے قتل کیتا ہے. تے میرے آقا علیہ السلام اٹھے. طبقات ابن سعد والا لکھدا ہے, ابن حشام والا لکھدا پیا ہے, علامہ ابن حجر لکھدا ہے, امام ابن تیمیہ قیم لکھ دے پہنے. صدقے جاواں میرے محبوب پوری کائنات اپنے محمد رسول اللہ اپنے قدم مبارکہ تے انہوں ملن جا رہے نے. نبی نہ سی نا تے جدوں پتہ چلیا تو عرض کرتا ہے اللہ دے رسول مینوں کیوں نہیں بلایا, میں آ جاندہ تھوڑے کول. تے میرے پیغمبر آقا ہوئے او کھڑا نہ ہویا تے میرے آقا فرمان دے نے تینوں کی ہو گیا ہے تیرے کولوں کھڑا نہیں ہویا جاندہ. فدا ابھی کا و امی کا اللہ دے رسول میں جدوں چھال ماری ہے او تو میری لت ٹوٹ گئی ہے, مینوں لگدا ہے کدی بھی دوبارہ نہیں جڑے گی. ہڈیاں ماس دے اندروں باہر آ گئیاں نے, ایدہ تین ہڈیاں باہر آ گئیاں نے. میں کنیاں دے نال نے محدثین دے سارے نے گواہی دیتی, تین ہڈیاں ٹوٹ کے باہر آ گئیاں نے. سن تے میرے پیغمبر فرماندے نے ایتھے لیٹ جا بیٹھا رہ. اے وے آمینہ دے لال در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے شفقت رحمت والا ہاتھ ادھروں لعاب دہن اگر علی دیاں اکھاں تے لگدا ہے تے اکھاں سارے زندگی دے اندر دکھ دیا نہیں نے. اگر بابے ابو بکر صدیق دی ایڑیاں تے لگدا ہے ساری زندگی ایڑیاں دکھیاں نہیں نے. اللہ میں صدقے جاواں او لعاب دہن اگر کوڑے کھواں دے اندر گردا ہے تے کھارے کھو میرا رب مٹھے کر دیندا ہے. اوے میں صدقے جاواں قربان جاواں اپنے محبوب آقا تو. میرے محبوب آقا فرماندے نے او پتھر او پہاڑ دے اندر ایک پتھر وے پار نکل کے سامنے کھلو کے مینوں سلام کردا ہے. عظمت شان ابو جہل آیا کی کہندا ہے مجمع جدوں لگیا ہوندا سی اے ابو جہل فائدہ اٹھاندا سی آگے کہن لگا محمد تینوں تاں مناں گا میری مٹھی دے اندر کی ہے. او جا پاگلا سوال کنوں کر لے میری مٹھی دے اندر کی ہے. آ پھر سن
میرے آقا فرماندے نے او ابو جہل تیرے قول تے مینوں یقین نہیں ہے، لیکن سوال محمد کریم نو کہتا ہے، میں تینوں جواب دین لگا۔ میں کہنا وا کہ اگر تیری مٹھی دے اندر بند کیتی ہوئی چیز بولے تے پھر کی ہوئے گا؟ کہندا بولے بولے۔ مٹھی دے اندر کنکریاں پھڑیاں نے تے اندروں آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدک ورسولک۔ بولیا تے حیران رہ گیا بھی بندہ وچ کتھوں آ گیا بولن والا، ڈردے مارے مٹھی چھڈی۔ وہ ایڈا ظالم سی جس پتھر نے میرے پیغمبر دی گواہی دی تھی، پتھر ہی تھلے مطلب انہیں سٹ دیتا، تے نال کی بدو دیہات دا رہن والا سی بھائی ریاض صاحب، مولانا ریاض صاحب، انہیں فٹافٹ چکیا تے وہ پتھر ہی۔ عقیدت اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹائم ہو چکا ہے، اجازت وقت نہیں دے رہا، میری طبیعت بھی خراب سی، الحمدللہ تہاڈیاں دعاواں نے بہت اچھی کر دیتی۔ اللہ نے اپنی رحمت دے نال، فضل اور کرم دے نال، محبت رسول دے بڑے تقاضے نے۔ انشاءاللہ ہن آئندہ جو جمعۃ المبارک ہے نا، وہ سیرت ابراہیم شروع کرنی ہے، کیونکہ حاجتیاں بھی دسنے ہیں اور اس تو بعد پھر 9 روزے بھی آ جانے نے۔ وہ سارا نظام انشاءاللہ اس جمعے دے اندر تفسیر ابراہیم دے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر مینوں صحت عطا کیتی تو میں ضرور بیان کروں گا، نہیں تو پھر میرے بھائی ماسٹر ریاض صاحب بیان کریں گے۔ دعا کرو اللہ انہوں نے بھی صحت عطا فرمائے، مینوں بھی صحت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ تو ہم سب نو پتہ ہے نا، میں جمعہ پڑھایا گستاخی رسول تے کیوں پڑھایا ہے؟ پتہ ہے میرے بھائی تانوں؟ تسی مسلمان ہو، تانوں پتہ ہے کیوں پڑھایا ہے؟ نہیں، جنہاں نو پتہ ہے وہ نہیں بولنا، جنہاں نہیں پتہ صرف اپنا نیٹ استعمال کر رہے جے، اپنی مرضی دے جڑے تانوں ضروری کام نے وہ کر رہے جے، باقی پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی گستاخی کی تھی اس وزیر، اس لیڈیز نے ہندوستان دے اندر۔ اعلان جنگ ہے تیرے خلاف، اپنے آپ دے اندر ایمان پیدا کر، تیرا ایمان کمزور ہے، اگر مضبوط ہوندہ نا اج تیرا اور میرا ایمان مضبوط ہوندہ، وہ دی ایسی تے تیسی کیوں گل کر جاندی۔ لو پھر آخری شعر سنو، سنیا آگے بھی ہے لیکن یہ دی للکار ہندوستان دے اندر ہی ہے۔ انشاءاللہ کہنا جدوں انشاءاللہ دا بہانہ بنے، انہوں دسنا چاہنا کاش ہے میری آواز اس وزیر دے کول پہنچے، اس لیڈیز دے کول پہنچے، اللہ بچائے گا انشاءاللہ۔ نیٹ تو اللہ بچائے گا، بھی برمان سٹے گا، وہ جائے گا۔ یہ شیر تسی بھی سٹنے نے پڑھ کے، انہوں نے یہ بھولے، یہ سارے یہودی ہون ہندوستانی ہونے، انہوں نے بھول گئی مسلمانہ دی۔ داڑھی منہ ہے، داڑھیوں بغیر نمازی بے نمازی جدھر تور پہننا اسلام دی سربلندی واسطے یہ داتریاں نہیں ملک فتح کر لیں گے، کیوں بھی کر لیندے ہونا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سنو، کل روس بکھرتے دیکھا تھا، اب انڈیا ٹوٹتا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے دوبارہ نہ کہنا پوے، اے اللہ دے رسول دی تہاڈی، تسی وکیل ہو اللہ دے رسول دی، تہاڈی للکار ہے انہوں نے بھی تو کتھے بھولی پھرنی ہے۔ کل روس بکھرتے دیکھا تھا، اب انڈیا ٹوٹتا دیکھیں گے، پھر پر کے جہاد کے شعلوں میں امریکہ جلتا دیکھیں گے۔ یہ بات عیاں ہے دنیا پر، یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم میں شہادت دم لیں گے، یا بزم میں شہادت دم لیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دے او اللہ دے بندے ہو، تو آڈی یہ للکار اس خواتین، اس لیڈیز، اور جس نے میرا پیغمبر مینوں ایسے الفاظاں تو منع کر رہے ہیں کہ میرے رسول تے بیٹھ کے میں ایسی زبان غلاظت استعمال نہیں میں کر سکتا، لیکن الحمدللہ میرے پیغمبر دے بارہ دے اندر، میری امی فاطمہ دے بارہ دے اندر، میری امی عائشہ صدیقہ دے بارہ دے اندر، میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارہ دے اندر کوئی بھی ہوئے
امریکی ہووے ہندوستانی ہووے کوئی بھی ہووے ساڈا مسلمان دا بچہ او دی زبان نو کٹ کے گدی چو کٹ کے اسی کتیاں دے بچے نو کھلا دیاں گے انشاءاللہ